السلام علیکم گائز. آج ہم نے ایک اور ڈیزیز کے بارے میں بات کرنی ہے. اس ڈیزیز کا نام ہے جاؤنڈس مینز یرکان ہم اسے کہتے ہیں. جاؤنڈس بیسیکلی ہمارے پاس یہ ایسی ڈیزیز ہے جس میں کلر ہماری سکن کا چینج ہو جاتا ہے, ہمارے آئز کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اور ہمارے یورین کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا بلڈ ہے نا, ہمارے وائٹ بلڈ سیلز ہیں, آر بی سیز ہیں, ریڈ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس. اس میں ہمارے جو آر بی سیز ہوتے ہیں, ریڈ بلڈ سیلز, وہ آفٹر 120 ڈیز جو ہوتے ہیں وہ بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں. مطلب آر بی سیز ٹوٹتے ہیں اور ان میں سے ہیموگلوبن نکل جاتا ہے, اور اس طرح جو ہے نا ہیموگلوبن فردر ڈیوائڈ ہوتا ہے. ہیم اور گلوبن میں پھر ہیم سے فردر ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے, فردر ہمارے پاس بلی روبن بنتا ہے, بلی ورڈن اینڈ بلی روبن. یہ ایکسیسو اکامولیشن آف دی بلی روبن جو ہوتی ہے ہمارے پاس, یہ یرکان کا باعث بنتی ہے. اس کا نارمل یہ ہوتا ہے کہ یہ بلی روبن ہے ہمارے پاس, یہ ہمارے سٹول, ہمارے یورین کے ذریعے باڈی سے ایکسکریٹ ہو جاتی ہے. نارملی یہ ہوتا ہے. یہ اس کا ایک پاتھ وے ہے کہ سپلین میں بریک ڈاؤن ہوا, پھر اس کے بعد ہمارے جو ہے نا بلی روبن آئی اور بلی روبن کی کنجوگیشن ہوئی, پھر کنجوگیشن کے بعد لیور میں گئی, لیور سے کڈنی میں, کڈنی سے پھر یہ مطلب ایکسکریٹ ہو گئی ہمارے یورین کے ذریعے. اور ہمارے یورین کو جو پراپر کلر ملتا ہے وہ اسی بلی روبن کی وجہ سے ہی ملتا ہے, مطلب نارمل کلر جو ہوتا ہے. اس کا باڈی میں نارمل اگر لیول کی بات کی جائے تو بلی روبن کا نارمل لیول ہمارے پاس 0.3 سے لے کر 1.2 گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے. یہ اس کا جو ہے نا نارمل لیول ہے. اگر ہم کبھی بھی ٹیسٹ کروائیں, کوئی بھی سی بی سی کوئی بھی ٹیسٹ, مطلب اگر ہم لیور فنکشن ٹیسٹ کروائیں یا کڈنی کا فنکشن ٹیسٹ کروائیں یا اس بلی روبن کا کوئی مطلب اسپیشل ٹیسٹ کروائیں گے, تو دیکھیں گے اگر اس کا لیول اس سے بڑھ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوائنٹس ہے. اور اس میں جوائنٹس کی ہمارے پاس 3 ٹائپس ہوتی ہیں. پہلی ہے پری ہیپیٹک, مطلب لیور سے پہلے جو ہمارے پاس یرکان ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے ہیپیٹک, انٹرا ہیپیٹک اس کو کہتے ہیں, مطلب لیور کے اندر. اور اس کے بعد جو ہوتا ہے نا پوسٹ ہیپیٹک, مطلب لیور کے بعد جو بھی بلڈ ویسلز ہیں, جو بھی گال بلیڈر ہے, گال بلیڈر میں ہمارے پاس جو ہے نا مسئلہ ہے, بائلری ٹری میں اگر مسئلہ ہے تو اس کو کہتے ہیں پوسٹ ہیپیٹک جاؤنڈس کہتے ہیں اس کو. تو ہم سب سے پہلے پری ہیپیٹک کی بات کرتے ہیں. پری ہیپیٹک میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس میں بلی روبن کا لیول انکریز ہوتا ہے, لیکن انکنجوگیٹڈ بلی روبن, مطلب جو ہمارے آر بی سیز ٹوٹے ہیں, ابھی نیو ہی مطلب بلی روبن بنی تھی, تو وہی جو ہے نا اس کا لیول بلڈ میں انکریز ہو جاتا ہے. جب بلی روبن کا لیول انکنجوگیٹڈ بلی روبن کا لیول بلڈ میں انکریز ہو گیا, مطلب وہ ابھی تک لیور میں نہیں گئی, اس کا لیول پہلے ہی انکریز ہو گیا, اس کو کہتے ہیں پری ہیپیٹک جاؤنڈس. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پوسٹ نہیں انٹرا ہیپیٹک. انٹرا ہیپیٹک میں یہ ہوتا ہے کہ لیور کے اندر اگر کوئی بھی انفیکشن ہو, جیسے کہ لیور سیروسس ہوتا ہے, اینڈ اسٹیج ڈیزیز ہوتی ہے, یا کوئی انفیکشن وغیرہ ہو جائے, یا کوئی بھی ایسا ایشو, یا ڈرگ ٹاکسیسٹی کی وجہ سے بھی ہمارا لیور ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو لیور اگر ڈیمیج ہو جائے تو اس میں جو ہمارے پاس یرکان ہوتا ہے یا جاؤنڈس ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹرا ہیپیٹک جاؤنڈس. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے پوسٹ ہیپیٹک جاؤنڈس. پوسٹ ہیپیٹک جاؤنڈس ہمارے پاس بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آفٹر لیور, مطلب ہمارے پاس گال بلیڈر ہوتا ہے, گال بلیڈر سیکریشن کرتا ہے بائل کی, جو کہ ہمارے لیور میں آتا ہے. اگر وہاں پہ کوئی پرابلم ہو جائے تو بائل کی سیکریشن نارمل نہیں ہوگی, بائل کی سیکریشن نہیں ہوگی تو بلی روبن کا بھی پرابلم ہوگا. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پوسٹ ہیپیٹک جاؤنڈس کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اس کے سائنس اور کلینکل فیچرز یہ ہیں کہ جب بھی کوئی پیشنٹ اگر ہمارے پاس آئے گا کہ جاؤنڈس کے ساتھ, سب سے پہلے تو اس کے آئز کا جو کلر ہے, یہ ہمارے سکلیرا مینز پیوپل کے ساتھ جو وائٹ نظر آ رہی ہے, تو یہ یلو ہو جائے گی. پہلا سائن یہ ہے کہ یلوش آف دا سکلیرا. اس کے بعد ہمارے پاس سکن جو ہوگی یہ بھی یلوش ہوگی, یلوش سکن ہوگی, مطلب تھوڑا پیلا ہٹ نظر آئے گا. اس کے بعد ہمارے پاس اچی سکن ہوگی, مطلب تھوڑا بہت خارش بھی ہوگی. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا اور بھی ادر مطلب کلینکل فیچرز ہیں ہمارے پاس, جس میں ہم دیکھ لیں تو مطلب فیور وغیرہ بھی ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے اور بھی پرابلم ہو سکتی ہے, کیونکہ ہمارا لیور ڈیمیج ہو چکا ہے, تو لیور کی وجہ سے اور ہی پرابلم ہوتی ہیں, سکن ٹیون چینج ہو جاتی ہے ہمارے پاس.
تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اس کی ٹریٹمنٹ کو ہم اکارڈنگ ٹو کازز، جیسے بھی ہمارے کازز ہیں اس کے اکارڈنگلی ہم اس کو میڈیسن دیں گے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس لیور ڈیمیج ہے، لیور ڈیمیج کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایچی سکن کے لیے ہم کوئی اینٹی ہسٹامین ڈرگز دیں گے. اور اسی طرح ہم اس کے پہلے سب سے پہلے مطلب کاز کو ٹریٹ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ زیادہ سے زیادہ فلوئڈز وغیرہ استعمال کریں گے، پانی زیادہ استعمال کریں گے، اور اپنا مطلب ڈائٹری انٹیک جو ہوگا وہ نارمل کریں گے، اور زیادہ لپڈ سے پرہیز کرنا ہے، زیادہ فیٹ والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور اس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ پروٹینز وغیرہ لینے ہیں.